Bismillahirrahmanirrahim. The book is Engineering Material and Construction Techniques, Civil 113, Chapter number 1, Lecture number 2. یہ ہم لاسٹ لیکچر میں پورا ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ہم نے ارتھ اور برک مینوفیکچرنگ کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں کلے، سلیکا، لائم اینڈ ادر انگریڈینٹس کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہمیں ان کی کوانٹٹی کے حساب سے کوالٹی کو ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ لیٹس سپوز کہ کلے ہمارے پاس 20 to 30%، سلیکا 50 to 60%، لائم 3 to 5% اینڈ ادر انگریڈینٹس جن میں ہم آئرن آکسائڈ اور میگنیشیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جو کہ 10 to 12% ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے. جو برک مینوفیکچرنگ پروسیس ہے اس میں یہ ہمارے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، لائم ہے، سلیکا ہے، کلے ہے، آئرن آکسائڈ ہے، میگنیشیم ہے، ان کی ایک اسپیشل کوانٹٹی شامل کی جاتی ہے ایک اسپیشل کوالٹی برکس کو تیار کرنے کے لیے، ان کو کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے. مختلف سائز میں ہم ان کو ایز اے فیس برکس کے طور پر بھی، ایز اے لوڈ بیرنگ اسٹرکچر کے طور پر بھی ان کو بناتے ہیں. ہم نے اس ٹاپک میں بڑے ڈیپلی پڑھا ہے کہ ہمارے پاس مختلف انگریڈینٹس کی جو ہے مختلف کوانٹٹی وہ استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایز اے ٹیکنیکلی ہم اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں. بٹ دا کوسچن از دیٹ کہ کیا ہمارے پاس جو لوکل فرنس ہے اس میں یہ اسٹینڈرڈ اپلائی کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم پڑھ چکے ہیں کلے کے بارے میں، جس کو میلمینا کہتے ہیں، سلیکا، لائم اینڈ ادر انگریڈینٹس کے بارے میں. تو ابھی تک ہم نے یہ جو ٹاپک پڑھا ہے اس میں ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے اور اس اسٹینڈرڈ کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے اسپیشل برکس کو ہم نے ان کوالٹیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کوانٹٹیز میں یہ جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں استعمال کرنے ہیں فار برک مینوفیکچرنگ ایز اے را برک مٹیریل کے طور پر ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ لوکل ایریا میں دیکھیں، جو ہماری برکس استعمال ہوتی ہیں، جو بنتی ہیں، جو لوکل فرنس ہیں، ان میں کبھی بھی اس اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا جاتا. جیسے کہ میں آپ کو نیکسٹ ایگزامپلس بھی دوں گا. دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس لوکل ایریا میں جو فرنس میں جو بننے والی برکس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تیار ہوتی ہیں. پریکٹیکلی ہماری یہ لائف میں یہ چیزیں روز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے برکس بنتی ہیں. یہ ان کا ایک ڈرائی پروسیس ہوتا ہے، اور یہ آفٹر برننگ پروسیس میں ہمارے پاس برکس ہمیں تیار ملتی ہیں. ان کے اسٹینڈرڈ اور جو ایز اے ٹیکنیکلی ہم جو پڑھتے ہیں ان کے اسٹینڈرڈ میں بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. جو لوکل فرنس برکس تیار ہوتی ہیں ان کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی. ان کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جو ہم ایز اے ریئل ٹیکنیکلی جو چیزیں پڑھتے ہیں اس سے بہت بڑا چینج ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایز اے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ایلومینا یعنی کلے استعمال ہوتی ہے، لائم استعمال ہوتی ہے، ہمارے پاس سلیکا استعمال ہوتی ہے، یہ باقی ادر انگریڈینٹ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سب ایز اے اسپیسیفک کوانٹٹی مختلف اسٹینڈرڈس کے طور پر یہی استعمال کی جاتی ہیں، اور ان کو ہم اسپیشل برکس کے طور پر ایز اے کنسٹرکشن، ایز اے بلڈنگ مٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اب آگے میں آپ کو کچھ ان کی ایگزامپلس دوں گا جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ریئل میں بھی ایز اے ٹیکنیکل فالو کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے لوکل ایریا میں جو فرنس سے جو برکس تیار ہوتی ہیں، جو ہم ایز اے اسپیشل بلڈنگ کے طور پر جو ہم مٹیریل استعمال کرتے ہیں، ان میں جو ہماری برکس استعمال ہوتی ہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل اس اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اور وہ جو ہماری اسپیشل برکس ہیں، وہ جو لوکل فرنس سے تیار برکس ہیں، ان میں بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ابھی تک جو میں نے آپ کو جو امیجز دکھائی ہیں ان میں ہم نے لوکل ایریا فرنس کی برکس کو دیکھا. اب میں آپ کو نیکسٹ کچھ اسپیشل برکس کی انڈسٹریز کے حوالے سے بتاؤں گا. دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف کنٹریز میں مختلف انڈسٹریز ہیں جو کہ اسپیشل برکس، اور آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر اسپیشل سرامک ٹائلز بھی بنائی جاتی ہیں.
यहाँ पर जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं इनको आप स्पेशल ब्रिक्स भी कहेंगे, और इसमें जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो वही होता है जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में जो परसेंटेज होती है वही आप उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज को शामिल करके एज अ रॉ ब्रिक मटेरियल के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी करते हैं। और बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास इनकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हमारी ये ब्रिक्स तैयार की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली हमारे पास फॉलो नहीं की जाती हैं। चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रियलिटी है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल टोटली चेंज है प्रैक्टिकल से, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ये चीज़ें प्रॉपर स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाती हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी जो भी हमारे पास ब्रिक्स होती हैं, टाइल्स होती हैं, इनके स्टैंडर्ड के लिहाज से फिर इनकी कॉस्ट में भी फ़र्क होता है। ये चीज़ें स्ट्रेंथ के लिहाज से चेंज होती हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी चेंज होती है, इनकी परमेबिलिटी चेंज होती है, जो कि लोकल फर्नेस से तैयार की गई ब्रिक्स से टोटली इनका रिज़ल्ट चेंज होता है। आप कह सकते हैं कि रियल में जब आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, अगर इस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए तो इसके मुताबिक जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं, जो तैयार होती हैं, इन रियलिटी में उनकी स्ट्रेंथ पे भी फ़र्क होता है, उनकी शेप में भी फ़र्क होता है, इनकी परमेबिलिटी में भी फ़र्क होता है और इनकी ड्यूरेबिलिटी में भी फ़र्क होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो हमारे पास नॉर्मली जो रेजिडेंशियल हमारे इलाकों में, स्पेशल हमारी कंट्री में जो रेजिडेंशियल जो काम होता है, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें लोकल फर्नेस की ब्रिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स में, बिल्डिंग्स में जो स्पेशल स्टैंडर्ड की ब्रिक्स होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें हम स्पेशल ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो स्पेशल ब्रिक्स बनाए